تم حج کے لیے آ جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں جاگا تو پھر تنگ دستی کا خیال آ گیا کہ میرے پاس تو کچھ ہے نہیں، ظاہری اسباب تو ہے نہیں، میں کیسے اللہ کے گھر حج کے لیے چلا جاؤں؟ ظاہری بات ہے سفر کے لیے جانے کے لیے کچھ نہ کچھ پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اسی طرح میں نے ارادہ کر لیا کہ اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو میں عرض کروں گا کہ حضور میرے پاس سفر کے لیے کوئی ذات راہ نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے تیسری رات کو بھی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار پایا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی تو آپ فرماتے ہیں میں نے درخواست پیش کر دی کہ یا رسول اللہ میں تو خالی آتا ہوں۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں تم اپنے مکان کی فلاں جگہ کی کھدائی کرو، وہاں تمہارے دادا کی ایک زرہ موجود ہے، اس کے ذریعے تمہارے حج کا انتظام ہو جائے گا۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے اس کی تڑپ دیکھی تو اس کو زیارت کا شرف بخشا اور اسے کہا کہ تم حج کے لیے آ جاؤ۔ اب ظاہری طور پر اس اللہ کے بندے کے پاس کوئی اسباب نہیں، کوئی پیسہ نہیں، لیکن تڑپ ہے، طلب حقیقی ہے اپنے خالق کے در پر جانے کی، اپنے محبوب کے دربار پر حاضری دینے کی۔ یہی تڑپ جو ہے اس نے آقا کریم علیہ السلام کی ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ زیارت بھی کروا دی۔ اور جب عرض کیا یا رسول اللہ میرے پاس تو اسباب ہی نہیں ہے تو آقا کریم علیہ السلام نے چھپے ہوئے خزانے سے مدد بھی فرمائی۔ سبحان اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سیدی مرشدی یا نبی، یا نبی، نعرہ حیدری یا علی۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ میں نے نماز فجر ادا کی اور بتائی ہوئی جگہ پر جا کر کھدائی کی تو وہاں واقعی ایک زرہ موجود تھی۔ جو زرہ برآمد ہوئی وہ ایسی صاف اور شفاف تھی جیسے اسے کبھی کسی نے استعمال ہی نہ کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے 400 چاندی کے دراہم کے بدلے میں فروخت کیا، پھر اس رقم سے سواری خریدی اور دیگر ضروریات حج کا بندوبست کیا اور ایک قافلے کے ہمراہ مکہ مکرمہ حاضر ہو کر حج بیت اللہ کا شرف کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مناسک حج ادا کرنے کے بعد واپسی کا وقت تھا، میں خطیم کعبہ میں نوافل ادا کر رہا تھا کہ آنکھ لگ گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر زیارت کا شرف عطا کیا اور فرمایا ان اللہ قد قبل من کا سعیک، یعنی مبارک ہو اللہ تبارک و تعالی نے تیرا حج قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں کتنی سعادت کی بات ہے۔ ایک تو طلب صادق تھی، دل میں تڑپ تھی کہ میں اللہ کا گھر دیکھوں، ادھر وسائل نہیں تھے، ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اتنی کہ اپنی استغاثہ اپنی دعا نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیارت کا شرف بھی بخشا اور پھر فرمایا کہ تم حج کے لیے آ جاؤ۔ ایک دن زیارت ہوئی تو رک گئے کہ میرے پاس تو سامان نہیں، پیسہ نہیں، کیسے جاؤں؟ پھر دوسرے دن نبی پاک کی زیارت ہوئی، پھر دل میں خیال آیا، پھر تیسرے دن سوچا آج اگر اللہ کے نبی مجھے زیارت کا شرف بخشے تو میں عرض کروں گا یا رسول اللہ میرے پاس تو مال نہیں۔ پھر آقا کریم علیہ السلام نے زیارت کا شرف بخشا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ حج پر چلا تو جاؤں لیکن میرے پاس اسباب نہیں، قربان جائیں جب اللہ رسول مدد کرنا چاہیں تو جو دادا کی زرہ زمین میں دبی ہو نبی کریم اس کی بھی زیارت کروا دیتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہ ہو، فلاں جگہ تیرے مکان کی مٹی کھود، تیرے دادا کی زرہ وہاں پڑی ہوئی ہے، وہ تیرے حج کے اسباب کے لیے کافی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے فجر کی نماز ادا کی، نماز ادا کر کے میں نے وہاں سے کھدائی کی تو باقی وہاں سے زرہ نکلی اور ایسی نکلی کہ جیسے کبھی استعمال ہی نہ ہوئی۔ آپ فرماتے ہیں میں نے 400 درہم کی وہ بیچی اور اللہ کے گھر حج کے لیے چلا گیا۔
جب حج بیت اللہ کر لیا، حتیم میں نوافل ادا کرنے کے لیے رکے، نوافل ادا کیے تو وہیں پر اونگ آ گئی۔ جب اونگ آ گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کی بھی بشارت دے دی کہ اے اللہ کے بندے، اللہ نے تیرا حج قبول فرما لیا۔ اللہ اکبر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صاحب کے ذریعے سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک پیغام بھی بھجوایا۔ کیا ہمارے دلوں میں حاضری کی سچی تڑپ موجود ہے؟ اس سلسلے میں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ نیت کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور دلوں کے راز رب کریم ہی جانتا ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کی باتیں جاننے والا۔ لہٰذا ہم دوسروں کی طلب صادق سے متعلق رائے قائم نہیں کر سکتے، تاہم اپنے دلوں کی کیفیت کا جائزہ لینا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں اپنے گریبان میں ضرور جھانکنا چاہیے، اگر محسوس ہو کہ ہمارے اندر سچی تمنا نہیں ہے تو اسے حاصل کرنے اور مضبوط بنانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ سچی تڑپ کی چند نمایاں علامات، ایک تو سب سے پہلے یہ کہ صدقے دل سے دعائیں مانگو۔ جس چیز کی سچی جستجو ہو، بندہ اس کے لیے خود بھی خشوع و خضوع کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں دعائیں کرتا ہے اور دوسروں سے بھی دعائیں کرواتا ہے، تو اس پر رب کریم کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر نہیں تو گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ اسی طرح کسی بھی کام کا ارادہ اگر پختہ ہو تو بندہ اس کے لیے منصوبہ بندی کرتا ہے، پلان بناتا ہے۔ اب جس بندے کا ارادہ ہو وہ اپنی کمائی میں سے کچھ نہ کچھ رقم تھوڑی تھوڑی سائڈ پر اس نیت سے کرتا ہے کہ میں کچھ وسائل کا انتظام کر لوں، کیا پتا میرے رب کریم سے کب بلاوا آ جائے اور مجھے حاضری کا شرف مل جائے۔ یہ جب بندہ ارادہ کرتا ہے تو تکمیل پر پہنچانا اللہ رب العزت کا کام، بندے کی نیت ہونی چاہیے۔ اسی طرح جب بندہ ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کام کی تیاری بھی کرتا ہے، یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم عمرہ شریف اور حج بیت اللہ شریف کے لیے سوالات بھی کرتے رہیں، ذہن سازی بھی کرتے رہیں، سیکھتے بھی رہیں، کیا پتا کب آواز آئے اور اس در کی حاضری نصیب ہو۔ اسی طرح بزرگان دین جو ہمارے اولیاء اللہ ہیں، ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ حرمین شریفین کی محبت میں ڈوب کر تصورات کی دنیا میں حاضری پیش کیا کرتے تھے، تاکہ جب تک جسمانی حاضری نصیب نہیں ہوتی اس وقت تک روحانی حاضری کی برکتیں سمیٹتے رہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ بعض حضرات تصور کی حاضری میں وہ کچھ پا لیتے ہیں جو غیر تربیت یافتہ افراد کو جسمانی حاضری میں بھی نصیب نہیں۔ چونکہ حج و عمرہ بہت بڑی سعادت ہے، اور ہمیں اپنے دلوں میں یہ جذبہ پروان چڑھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہر چیز میں اعتدال بہتر ہوتا ہے، کسی بھی معاملے میں افراط یعنی اس کی حد سے تجاوز کرنا، آگے بڑھنا درست نہیں، اور تفریط یعنی شے میں کوتاہی کرنا اور اس کا درجہ نہ دینا یہ بھی غلط۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری یہی تربیت فرمائی ہے کہ معتدل رہو، اعتدال میں رہو، درمیانی رستہ اپناؤ، نہ تو حد سے تجاوز کرو اور نہ ہی حد سے پیچھے رہو۔ جو آقا کریم علیہ السلام نے قرآن و سنت کے مطابق ہماری تربیت فرمائی ہے، ہمیں تعلیمات عطا کی ہیں، ان کو اپنائیں، ان پر عمل کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار بار اپنے در کی حاضری نصیب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔